نے ارشاد فرمایا کہ مسجد متقی کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، کہ اگر اسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو وہ اندر جانے کے لیے بےتاب رہتی ہے، اور منافق کے لیے مسجد کی مثال ایسے ہے جیسے پرندے کے لیے پنجرہ، کہ اگر وہ پنجرے میں آ جائے تو باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود غور کر لیں کہ ہمارا بےتاب ہو کر کہ بعض تو امام صاحب کی دعا کا بھی انتظار نہیں کرتے، اور اگر خلاف معمول لمبی دعا ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے، امام صاحب نے بڑی لمبی دعا شروع کر دی ہے، ان کو خیال نہیں ہے ہم نے جانا ہے اور یوں اور وہ باہر نکل کے کام کچھ بھی نہیں ہوتا، جلدی باہر نکلنا چاہتے ہیں، تو یہ فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق ایک منافقانہ فعل ہے۔ یعنی آدمی منافق نہیں ہوگا معاذ اللہ، لیکن علامت ایک منافقوں والی ہے، اور ہم منافقوں والی علامت کیوں اختیار کریں، متقین والی علامت کیوں نہ اختیار کریں کہ سکون سے مسجد میں رہے۔ زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 5 منٹ 7 منٹ، اس سے لمبی تو نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، اگر سنتیں پڑھ رہا ہے، وہ نوافل پڑھ رہا ہے تو 2-3 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ 2-3 منٹ کا انتظار آدمی نہ کرے اور نمازی اور اس کے رب کے درمیان مداخلت کر کے اور اپنا گناہ اپنے اوپر مول لے لے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد یہ دیکھا ہے کہ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا، ایک مخصوص گروپ تو ایسا ہوتا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد سنن نوافل پڑھنے ہی نہیں ہیں، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو جیسے ہی فرض ختم ہوئے اور وہ جوتیوں کے اوپر رش لگ جاتا ہے، ایسا مطلب باہر نکلنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں کہ دھکے ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، جوتیاں پاؤں سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور بڑا ایک بےتابی کا عالم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سنن نوافل ختم کرنے کے بعد جب اختتامی دعا ہوتی ہے صلاۃ السلام وغیرہ سے پہلے، جہاں مسجدوں میں صلاۃ السلام ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ مطلب نہیں ٹھہرنا چاہتے وہ باہر نکلتے ہیں تو جوتیوں کے مقام پہ شدید رش لگ جاتا ہے۔ یہ اتنا رش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر ہم 2 منٹ انتظار کر لیں، 3 منٹ انتظار کر لیں تو اس میں کیا جاتا ہے؟ تھوڑی دیر بعد جا کے ہم وہاں پر شامل ہو جائیں، جوتی پہن لیں، لیکن بہرحال ہم انتظار کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ سوئے ہوا شخص ہو، اس کے منہ کے سامنے پڑھنا بھی مکروہ ہے، جاگے ہوئے شخص کے سامنے پڑھنا بدرجہ اولیٰ مکروہ ہے۔ ہاں، اگر ہم بیٹھے ہوئے شخص کی پیٹھ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں جائز ہے۔ اسی طرح کوئی شخص سو رہا ہے اور اس کی پشت ہماری جانب کروٹ لیے ہوئے ہے، تب بھی اس کی پشت کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہوتا ہے، ادھر توجہ رکھیے۔ ایک لفظ ہے اعتجار۔ فقہاء اسلام نے اعتجار کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اعتجار کے 2 مفہوم فقہاء اسلام نے بیان فرمائے۔ ایک تو اعتجار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ٹوپی پہنے اور اس پہ امامہ باندھے، لیکن جو امامہ کا کپڑا ہے جو ہم ٹوپی کے اوپر لے آتے ہیں، یہ کپڑا اوپر لے کر نہ آئے، ٹوپی کو خالی رکھے، صرف سائیڈ میں امامہ باندھے۔ ایک تو اعتجار کا مفہوم یہ بیان کیا ہے۔ بعض فقہاء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اعتجار کا مطلب یہ ہے کہ سر پر سرے سے ٹوپی ہی نہ ہو، ویسے امامے کو بس خالی سر کے اوپر باندھ لینا، ٹوپی بالکل نہ ہو، سر ننگا ہو بیچ سے، یہ اعتجار ہے۔ تو یہ چونکہ 2 تعریفیں اعتجار کی کر دی گئیں، لہذا جو امامہ باندھنے کے عادی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان دونوں اقوال کی رعایت کر لیں تو زیادہ بہتر ہے کہ اپنے ٹوپی جب پہنے تو بیچ میں کپڑا بھی ٹوپی کے اوپر لے آئے، تاکہ دونوں اقوال کے مطابق وہ کراہت سے محفوظ ہو جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈھاٹا مارنا، یعنی اس طرح کے یوں نقاب پہن لینا یا بالکل چہرہ ڈھک کر نماز پڑھنا، یہ مرد عورت دونوں کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ خواتین بھی نقاب ڈال کر نماز کوشش کریں کہ اس طرح منہ چھپا کر نماز نہ پڑھیں، بلکہ اگر بالفرض مردوں کے سامنے پڑھ رہی ہیں تو کوئی ایسا انتظام کرے کہ مطلب پردہ ذرا آگے کو رہے، یا وہ چہرہ جسے لیڈیز کمپارٹمنٹ میں عموماً نمازیں ہوتی ہیں، اگر آپ حرمین طیبین بھی جائیں، عورتوں کی نماز ادا کرنے کا الگ مقام ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ چہرہ کھول کے نماز پڑھیں، لیکن اس طرح ڈھاٹا باندھ کے نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا ہے۔ بے ضرورت گلا صاف کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، بلا ضرورت۔ اگر گلے میں واقعی کوئی ریشہ وغیرہ آ گیا ہے اور پھر آدمی